الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ہم دوسرے درس میں جو ہے وہ کتاب کو شروع کرنے لگے ہیں، اور کتاب کا نام جو ہے شرح قطر الندی وبل الصدی یہ ہوگا۔ جو میرے پاس نسخہ ہے اس کے اوپر قطر الندی لکھا ہوا ہے اور بل الصدی لکھا ہوا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ شرح جو ہے وہ مضاف ہو رہی ہے اس کی طرف۔ جب شرح مضاف ہو رہی ہے تو شرح قطر الندی ہوگا وبل الصدی ہوگا۔ یہ جو تصنیف ہے ابو محمد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں نا، تو ابو محمد تو کیا ہوگی؟ کنیت ہوگی ان کی۔ اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ ہو گیا۔ عبداللہ جمال الدین لقب ان کا ہو گیا۔ بن حشام یعنی ان کے والد کا نام کیا ہو گیا؟ حشام ہو گیا۔ الانصاری یہ ان کے وہ قبیلہ ہو جائے گا۔ تو ابن حشام الانصاری یہ مشہور ہے، نام کے طور پہ بولا جاتا ہے کہ شرح قطر الندی کس کی کتاب ہے جی؟ ابن حشام کی ہے۔ تو ابن حشام کا نام اصل میں کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ ان کی جو وفات ہے وہ 761 ہجری ہے، اور ابھی کتنی ہجری ہے جی؟ 1446 ہے۔ 1446 اور 761 میں تقریباً یہ جو فاصلہ ہے وہ 1000 سال کے قریب ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ 600-700 سال کا تو یہ عرصہ بن جاتا ہے۔ تو 600-700 سال پرانے جو ہیں یہ ابن حشام ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ کتاب کا جو نام رکھا گیا ہے اس کے کیا راز ہیں اس کے اندر۔ تو قطر الندی میں اگر ہم ہیں تو قطر الندی سے پہلے لفظ لکھا ہوا ہے، شرح کا لکھا ہوا ہے، شرح قطر الندی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک کتاب ہے قطر الندی، ایک اس کی شرح ہے۔ تو ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم قطر الندی نہیں پڑھ رہے، ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس کی شرح پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کتاب کس نے لکھی اور اس کی شرح کس نے لکھی؟ تو یہ مصنف خود بیان کریں گے کہ سب سے پہلے تو میں نے کتاب لکھی تھی، شارٹ کٹ بالکل، قطر الندی، اور یہ کتاب اتنا یہ حویش میں چھوٹا سا اس کا خلاصہ ملتا تھا، اتنا سا بنا ہوا نا، چند ایک صفحات کے اوپر مشتمل۔ تو وہ پرانے طلاب خریدتے تھے اور اس کو متن کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو وہ متن بالکل کیا شارٹ کٹ ہے۔ پھر مصنف نے کہا کہ میں نے اس کی مزید شرح لکھی تاکہ وہ جو متن کے اندر چیزیں پوشیدہ رہ گئی ہیں، واضح نہیں ہیں، کلیئر، ان کو میں واضح کر کے لکھوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود متن لکھنے والے اور اصل کتاب لکھنے والے بھی ابن حشام ہیں، اور اس کی شرح لکھنے والے بھی ابن حشام ہیں۔ یعنی یہ لمع کی طرح نہیں ہے کہ لمع لکھنے والے شہید اول ہیں اور لمع کی شرح لکھنے والے شہید ثانی ہیں، بلکہ یہ کتاب جس کا متن اور شرح لکھنے والا وہ ایک ہی بندہ ہے۔ اچھا، قطر الندی وبل الصدی کا مطلب کیا ہے؟ قطر لغت میں قطرہ کو کہتے ہیں، اور ندی شبنم کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، شبنم یا اوس بھی سے کہتے ہیں۔ سردیوں کی رات میں جب گھاس ہو یا پتے ہوں تو ان کے اوپر جو شبنم بنتی ہے، پانی کے چھوٹے چھوٹے باریک قطرے بنتے ہیں۔ تو قطر الندی یعنی یہ شبنم کے قطرے ہیں، ٹھیک ہے، شبنم کا قطرہ ہے، قطر بھی معنی قطرہ کے، شبنم کا قطرہ۔ تو شبنم کا قطرہ کیوں کہا اس کو؟ یعنی کوئی مشکل بات نہیں ہے جی، پانی کا ایک گھونٹ پھر بھی بڑی چیز ہے، یہ تو بالکل جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ شبنم کا ایک قطرہ ہے، ٹھیک ہے، شبنم کے قطرے کی طرح اس چیز کو بڑا آسان اور نرم بنا دیا گیا۔ اچھا، آپ کہیں بھی شبنم کے قطرے سے میرا کیا گزارا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر کہا کہ وبل الصدی ہے تو شبنم کا قطرہ، لیکن بل کیا ہے؟ رطوبت کے معنی میں ہوتا ہے، بلل کسی چیز کو مرطوب کر دینا، گیلا کر دینا، اور صدا پیاس کو کہتے ہیں۔ تو بل الصدی یعنی پیاس کو گیلا کر دینا، یعنی پیاس کو بجھا دینا، یعنی یہ شبنم کا ایک قطرہ ہے جو کیا کرے گا؟ جو پیاس کو بجھا دے گا۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب اتنا زیادہ کھا کے بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک کیا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ بدداڑ کو کیا ہے؟ ہاں، داڑھ گیلی ہوگی، داڑھ گیلی ہوگی،
داڑھ گرم ہو گئی، ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ہماری اردو میں کہ بس ابھی تو چکھا ہے یا داڑھ گیلی ہوگی، اس طرح سے۔ تو وہ اتنا زیادہ کھانے کے بعد بھی کیا ہے، کچھ لوگ سیراب نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا، اور کچھ لوگوں کے یہ دعوے ہیں کہ شبنم کے قطرے جتنے بھی آپ پی لیں تو آپ کی ساری پیاس بجھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس شبنم کے قطرے میں بہت بڑی کیا ہے، پاور ہے، بہت بڑی کیا طاقت ہے۔ تو مصنف نے جو اس کا خلاصہ لکھا تھا اور بڑی شارٹ کٹ کتاب لکھی تھی، اس میں یہی ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے اس طریقے سے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے کہ اگر کوئی اسی متن کے مطابق چلے اور اس کو سمجھ لے تو اس کی جو نحو کی پیاس ہے اور جو نحو کی دیگر چیزیں ہیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی، اسے ختم ہو جائے گی۔ لیکن پھر بعد میں اس کی کیا ہے وہ شرح لکھی، اور شرح کیوں لکھی اس کی وضاحت کیا ہے مصنف خود کریں گے۔ تو یہ کیا ہوگی، اس کی وجہ تسمیہ ہوگی ہی کہ مصنف کا یہی طریقہ کار تھا کہ تاکہ اس سے مزید آسان سے آسان بنایا جائے اور طلاب کے لیے آسانی ہو اور مزید انہیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ اچھا، اس کے بعد خود ابن ہشام کے متعلق آ جائیں تو ابن ہشام یہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں، اور ابن خلدون جو ایک تاریخ دان ہیں ان کے متعلق دو کلمے جو ہے وہ نقل کیے جاتے ہیں۔ ایک میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ابن ہشام کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں کہ عربی لغت کا ایک ماہر عالم پیدا ہوا ہے کہ جو سیبویہ جو نحوی ہے اس سے بھی کیا بڑھ کے ہے۔ یعنی اس زمانے میں ابن ہشام نے جب نحو کے اندر کام کیا، ان کی اور بھی بہت سارے کتابیں ہیں، فقط یہ کتاب نہیں ہے، اور تقریباً بہت ساری 35-40 سے کیا کتابیں ان کی موجود ہیں کہ ان کتابوں سے جب اسے شہرت ملی کہ اتنی جو ہے وہ دقیق بحثیں علم نحو کی اور نحویوں کے نظریات کو رد کرنا اور قرآن سے، احادیث سے اور کلام جاہلیت کے اشعار سے شواہد لے کر آنا، اپنے دلائل کو ثابت کرنا، تو مشہور یہ ہو گیا کہ سیبویہ سے جو بڑا عالم ہے وہ کون ہے، ابن ہشام ہے۔ اور سیبویہ کا نحو میں ایک بڑا نام ہے، سیبویہ نحوی جو ہے، تو یہ اس پائے کے جو ہیں وہ عالم ہیں۔ تو یہ شافعی مذہب کے شروع میں تھے، اور جب وفات ہوئی تو مورخین نے لکھا کہ اس وقت بھی یہ حنفی فقہ کی طرف آ چکے تھے۔ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشیخ، یہ جو تعبیر ہے نا قال الشیخ، یہ پرانی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، مصنفین خود اس طرح سے لکھا کرتے تھے اپنے نام کے ساتھ۔ جو ہماری احادیث کی کتابیں ہیں کتب اربع اس میں بھی ایسے، ٹھیک ہے، قال ابو جعفر مثلا شیخ طوسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، قال محمد، اس طریقے سے وہ لکھتے ہیں، قال مصنف ھذا الکتاب۔ تو یہ تعبیرات پرانے زمانے میں چلتی تھیں، کیونکہ اس زمانے میں قلم سے جو ہے وہ کتابیں لکھی جاتی تھیں، تو یہ سسٹم لکھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو پرانے لوگ تھے وہ اپنے القاب بھی خود لکھ دیا کرتے تھے، آخر پہ اگرچہ لکھ دیتے تھے غفر اللہ لہو، لیکن القاب بھی کیا اپنے لکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن وہ القاب یہی شیخ کی طرح، امام کی طرح، اس طرح کے الفاظ ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ ابن ہشام نے تو اپنے القاب کی کیا حد کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ قال الشیخ، پہلا لقب شیخ ہو گیا، الامام دوسرا لقب امام ہو گیا، تیسرا العالم، پھر العلامۃ، جمال المتصدرین۔ متصدر کسے کہتے ہیں کہ جو صدر نشین ہوتا ہے، جو آگے بیٹھتا ہے، یعنی ایک محفل ہے تو اس میں جو آگے لوگ بیٹھتے ہیں، صدارت جنہیں دی جاتی ہے، تو ان کے جو جمال ہے، خوبصورتی ہے، وہ خود کو کہہ رہے ہیں۔ وتاج القراء، قاریوں کی جو ہے وہ تاج۔ تذکرۃ ابی عمرو و سیبویہ والفراء، ابی عمرو، سیبویہ اور فراء یہ نحویوں کے نام ہیں کہ یہ ان کی یاد ہے، ابو عمرو، سیبویہ اور فراء کی یاد۔ اچھا، یہ سارے القاب دینے کے بعد کیا لکھا، ابو محمد، یہ کون ہے جی، ابو محمد، اپنی کنیت لکھی۔ پھر عبداللہ، اپنا کیا لکھا، نام لکھا، عبداللہ ابن یوسفہ، ٹھیک ہے۔ ابن کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے جو اس سے پہلے ہوتا ہے، صفت کے طور پہ یا تابع کی کوئی قسم، جو انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے آئے گی۔ ابن خود مضاف ہوتا ہے، تو یہاں پہ یوسفہ کیوں پڑھتے ہیں مضاف الیہ کے طور پہ، یوسفین کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں، غیر منصرف، ٹھیک ہے، غیر منصرف ہے۔
عبداللہ بن یوسف بن عبداللہ ابن ہشام الانصاری، یعنی ان کے مطابق عبداللہ ان کا بھی نام ہے اور عبداللہ ان کے والد کا بھی نام ہے، اور پردادے کا نام کیا آتا ہے؟ ہشام آتا ہے، ٹھیک ہے، ابن ہشام انصاری۔ فصح اللہ فی قبرہ، فصح کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کشادہ کرنا، کہ اللہ ان کی قبر میں کشادگی اور وسعت عطا کرے۔ تو یہ غفر اللہ رہو، رفع اللہ درجات، رحمہ اللہ، اس طرح کے الفاظ تو ہمیں اپنے مصنفین جو شیعہ ہیں ان کی بھی مقدمات میں ملتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہمارے محدثین ہیں وہ بھی اپنے لیے رحمت کی دعائیں اور رفع درجات کی دعائیں لکھا کرتے تھے ساتھ۔ ہاں یہ ایک دعویٰ ہے، ہاں کسی نے کہا کہ یہ دعویٰ ہے کہ یہ القبات شاگرد نے بعد میں خود اضافہ کیے ہوں گے، وگرنہ جو خطبۃ المؤلف ہوتا ہے اس میں کوئی چھیڑ خانی نہیں کرتا۔ خطبہ جو کتاب کا ہوتا ہے نا، کوئی بھی نحوی لکھتا ہے یا ادبی لکھتا ہے وہ اس کے ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے، اور اس کا جو ایک ایک لفظ ہوتا ہے اس کی بڑی بڑی شرح کی جاتی ہے۔ ابھی تو ہم فقط ترجمہ کر کے گزر جائیں گے، اور بہت سے علماء تو پڑھاتے ہی نہیں ہیں، وگرنہ جب ایک ایک خطبہ شروع ہوتا ہے تو اعوذ باللہ سے بسم اللہ کی با پہ یہ جملہ کیوں کہا، یہ جملہ کیوں نہیں کہا، وہ بڑی بحث ہوتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ اسی خطبہ سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اس عالم کے اندر کتنا علم ہے اور کتنی فصاحت و بلاغت ہے۔ خود تو بڑا نحوی بن رہا ہے اور جو شروع میں خطبہ لکھا ہے اس کے اندر اتنی غلطیاں کر دیں، تو لہٰذا خطبے کے اندر کوئی چھیڑ خانی نہیں کرتا۔ ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ اس طرح کے بڑے القاب کیوں انہوں نے خود لکھے ہوں گے، لہٰذا ان کے کسی شاگرد نے جو ہے وہ لکھ دیے ہوں گے۔ تو ایسی اگر پرانی کتابوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگے گی، وہ چلتا ہے، ایک رواج ہے بنا ہوا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رافع الدرجات لمن خفض لجلالہ، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے رافع الدرجات جو درجات کو بلند کرتا ہے، لمن اس بندے کے لیے، ان خفضہ جو جھک جائے، لجلالہ اس کی جلال اور عظمت کے لیے، وفاتح البرکات لمن اور برکتوں کو کھول دیتا ہے اس کے لیے، انتصبہ قائم ہونا، کھڑا ہونا، قیام کرنا، انتصب لشکر افضالہ کہ جو اس کی افضال کے شکر کے لیے، افضال فضل کرنا، افضل یفضل سے افضال یہ مصدر ہی بنے گا کہ جو اللہ فضل کر رہا ہے کسی کے اوپر، تو اللہ کے فضل کرنے کے، شکر ادا کرنے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے برکات کو کھول دیتا ہے، یعنی جو اس کی عظمت کے لیے جھکتا ہے تو اس کے لیے درجہ اللہ بلند کرتا ہے، اور جو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے برکتیں کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود السلام ہے، اور اس درود السلام کو بھی ابن ہشام نے فصاحت و بلاغت اور لغت عربی کے ساتھ جوڑا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی من، کہ صلاۃ و سلام ہو علی من اس ہستی کے اوپر، من سے کیا مراد ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی من مدت علیہ الفصاحت رواقہا، مدت کس چیز کا پھیل جانا، جب یہ علا کے ساتھ استعمال ہوگا تو یہ متعدی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ فصاحت نے پھیلا دیا، فصاحت نے جس ہستی کے اوپر پھیلا دیا، کس کو پھیلا دیا؟ رواقہا، اپنے رواق کو، یعنی پیغمبر اسلام وہ ہستی ہیں کہ فصاحت نے اپنے رواق کو، اپنے دالان کو ان کے اوپر پھیلا دیا۔ اب یہ رواق کا کلمہ یہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو جو باہر کا ایک برآمدہ بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رواق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رواق، را کے اوپر فتح کے ساتھ بولا جاتا ہے رواق، اور اردو میں ہمارے ہاں اس کی لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ برآمدہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک کمرہ ہوتا ہے اور کمرے کے آگے کیا ہے؟ آپ پھیلا کے اسے شیڈ وغیرہ ڈال کے پھیلا دیتے ہیں، برآمدہ۔ تو فصاحت نے اپنے برآمدے کو پھیلا دیا، تو برآمدے کی جگہ پہ ایک اور مناسب لفظ اردو کیا استعمال ہوتا ہے؟ دالان۔ تو جب آپ اردو ترجمہ کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے کہ فصاحت نے اپنے دالان کو جن کے اوپر پھیلا دیا۔ وشدت بہ البلاغۃ نطاقہا،
شدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شدہ باندھ دینا، شدت بھی یعنی جن کے ذریعے سے باندھ دیا یا مضبوط کے معنی میں آتا ہے کہ بلاغت نے اپنے نطاق کو جس کے ذریعے سے باندھا۔ نطاق کسے کہتے ہیں؟ کمر پر باندھے جانے والی پٹی، جیسے کمر بند کہتے ہیں، اسے نطاق کو کہتے ہیں، کہ بلاغت نے اپنے کمر بند کو جن کے ذریعے سے شدت مضبوط کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی بلاغت کی تعبیر آپ ایک انسان سے لے لیں کہ انسان نے جب محنت کرنی ہوتی ہے تو وہ کمر بند باندھتا ہے، یعنی 40 کے موقع پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو خادم ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کمر کے اندر آج کل بیلٹ آ گئے، بڑے بیلٹ باندھتے ہیں کہ جس میں بڑی دیگیں اور پتیلے دھونے میں پھر انہیں درد نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو سنبھل جاتا ہے، تو وہ اس کو مضبوط طریقے سے باندھتے ہیں۔ تو بلاغت نے بھی اپنے کمر بند کو اگر مضبوطی سے باندھا ہے تو وہ پیغمبر اسلام کے ذریعے سے، یعنی اگر بلاغت نے اپنی کمر کو مضبوط کیا ہے تو وہ پیغمبر اسلامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ شدت بہی کی ضمیر وہی من کی طرف جائے گی، اور من سے مراد کیا ہے؟ رسول خدا کی ذات، کہ شدت بہی کہ جس ذات کے ذریعے سے بلاغت نے اپنی کمر بند کو مضبوط کیا۔ بلاغت نے اپنی کمر کس لی، یہ محاورتاً ترجمہ یوں کر لیں، اپنی کمر کو مضبوط کر لیا، یوں کہہ دیں۔ المبعوث سے من کے اوپر یہ عطف ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اسے مبعوث سے پڑھ رہے ہیں، یعنی والصلاۃ والسلام علی المبعوث، کہ درود و سلام ہو المبعوث بالآیات، کہ جنہیں بھیجا گیا بالآیات الباہرہ، آیات نشانیوں کے معنی میں باہرہ کسی کو حیران کرنا، خیرہ کر دینا، بالآیات الباہرہ یعنی حیران کر دینے والی نشانیوں کے ساتھ جنہیں بھیجا گیا، اور ان آیات کا ایک ترجمہ ہم معجزے سے کرتے ہیں۔ نشانی ان کے پاس یعنی معجزہ ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ کنکر آتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، اور درخت ان کی وجہ سے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اور انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ معجزے ہیں کہ جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ آیات، کہ المبعوث بالآیات الباہرہ، کہ جنہیں بھیجا گیا ان معجزوں کے ذریعے سے کہ باہرہ جو حیران کن ہیں، والحجج اور حجج کے ساتھ بھیجا گیا، حجج دلائل کے ساتھ بھیجا گیا۔ شاید اس کا مطلب ایک واضح اور ظاہر بھی ہو، لیکن اس کا جو لغت میں ہے باہر الشیء فلانن، کسی کو حیران کر دینا، چکا چوند کر دینا، خیرہ کر دینا۔ باہرت المرأۃ النساء، یعنی خاتون کا حسن دیگر خواتین پہ غالب آ گیا، برتر آ گیا۔ تو ظاہر کے معنی تلاش کریں، اگر وہ ہو تو وہی کریں۔ المنزل علیہ، منزلے کا پھر عطف اسی کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ العطف بحذف حرف العاطف، کہ ایسا عطف ہے کہ جس میں حرف عاطف کو معذوف کیا گیا ہے۔ المنزل علیہ، کہ جس کے اوپر نازل کیا گیا ہے قرآن عربی غیر ذی عوج، ایسے قرآن کو کہ جو عربی ہے اور ذی عوج نہیں ہے۔ عوج کسے کہتے ہیں؟ ٹیڑھے پن کو، کہ جس کے اندر کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اچھا، وعلی آلہ، یعنی والصلاۃ والسلام علی من وعلی، ٹھیک ہے، یہ اسی من کے اوپر عطف ہو جائے گا۔ اور درود و سلام ہو ان کی آل پہ الہادین، جو ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ ہدایت دینے والے تو ہیں لیکن فقط شیعہ اثنا عشری ان سے ہدایت لیتے ہیں، باقی لوگ کیا کہتے ہیں کہ فقط ہم کیا کریں گے؟ محبت رکھیں گے، ہدایت لینا اور تمسک کرنا وہ ہمارا ان سے کام نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے خلفاء ہیں، ان سے ہم ہدایت اور دین لیں گے۔ تو وعلی آلہ الہادین، یعنی ان کی ان آل کے اوپر درود و سلام ہو کہ جو ہدایت دینے والے ہیں، ہادی ہیں، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان سے ہدایت لیں۔ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ، اور ان کے ان اصحاب پہ درود و سلام ہو۔ یہاں پہ الذین صفت لگا دی، تو یہ اچھی چیز ہے کہ صفت لگا کے کچھ دیگر اصحاب کو خارج کر دیا جائے، بلکہ کہا کہ ان کے ان اصحاب پہ درود و سلام ہو کہ الذین شادوا الدین، کہ جنہوں نے دین کو مشید یعنی پختہ کیا ہے، جنہوں نے دین کو مضبوط کیا ہے، ان پہ درود و سلام ہو۔ اور جنہوں نے دین کی بجائے اپنے مال و دولت اور اپنے تخت و تاج کو مضبوط کیا ہے، ان پہ ہم درود و سلام نہیں بھیجتے۔ اور
वशर्रफ़ व कर्रमा, वशर्रफ़ व कर्रमा का जो अत्फ़ है अल्लज़ीना शादू के ऊपर नहीं कर सकते, उसकी वजह क्या है कि शादू जो है वो जमा का सीगा है, जबकि शर्रफ़ और कर्रमा क्या है, मुफ़रद का है। तो लिहाजा ये दुआया क्या होगा, जुमला होगा। शर्रफ़हू कर्रमहू, यहाँ पे मफ़ूल इसका क्या बनाएंगे, महज़ूफ़ बनाएंगे। कर्रमल्लाहु वजह कहते हैं, ठीक है। शर्रफ़हू, अल्लाह उन्हें मुशर्रफ़ करे, अल्लाह उनके शरफ़ में इजाफ़ा करे। कर्रमहू, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त दे और उनकी करम में और तकरीम में इजाफ़ा करे। तो ये दुआया कलमा हो जाएगा कि जिसमें हम मफ़ूल को हस्फ मानेंगे। वबादो क्यों पढ़ा, इसकी पूरी बहस आएगी क़ब्ल बादो की, ठीक है। और फ़िलहाल अगर आप तहक़ीक़ के अंदर जाएँ तो ये सर्च करके लाएँ, कल इंशाअल्लाह शुरू में टाइम हो तो आप बताएं, कोई ब्रदर सर्च करके लाते हैं कि बादो क्यों पढ़ा, इसे बादा बादे क्यों नहीं पढ़ा। फ़हाज़ ही नुकतुन, ये नुक्ते हैं जी, नुक्ता की जमा नुकत होती है, ठीक है। इल्मी जो तहरीर होती है उसको क्या कहते हैं, नुकत कहते हैं, ठीक है। वो कहते नहीं है कि चंद एक नुकात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, तो वो चंद एक नुकात क्या होते हैं, वो पूरी पूरी घंटे की मजालिस होती हैं। तो वहाद ही नुकतुन, ये वो नुक्ते हैं यानी इल्मी बातें हैं। आप नुक्ते से मुराद वो छोटी छोटी बातें ना समझें। हर्ररतुहा, कि जिससे मैंने तहरीर किया, अला मुक़द्दिमती, अपने उस मुक़द्दिमा के ऊपर, अल मुसम्मात, कि जिससे नाम दिया गया है क़त्र निदा व बल्लिस सदा का। यानी ये अपनी पहले वाली किताब को क्या कह रहे हैं, मुक़द्दिमा कह रहे हैं, ठीक है। मुक़द्दिम भी पढ़ते हैं और मुक़द्दिमा भी पढ़ते हैं और मुक़द्दमा भी पढ़ते हैं। मुक़द्दमा इस एतबार से कि जिससे पहले रखा जाए, और मुक़द्दिमा इस एतबार से कि जो बहुत सारी चीज़ों को बाद में लेकर आने वाला है। तो मुक़द्दिमती पढ़ें या मुक़द्दिमती पढ़ें, दोनों एतबार से दुरुस्त है। लेकिन अगर इसे ता के ऊपर हम कसरा ना पढ़ें बल्कि फ़तह पढ़ें, अला मुक़द्दिमतई, तो उसका फिर क्या मतलब होगा, यानी मुक़द्दिमती में और मुक़द्दिमतई में दोनों में क्या फ़र्क होगा, तस्नीया हो जाएगा। अहसन तुम, ठीक है। लेकिन तस्नीया हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनकी दो किताबें तो नहीं हैं, एक ही क्या है, एक ही किताब मुक़द्दिमा। तो लिहाजा जब इनकी एक ही किताब मुक़द्दिमा है क़त्र निदा व बल्लिस सदा, तो उसके ऊपर इन्होंने क्या किए, नुक्ते तहरीर किए। अच्छा, ये नुक्ते जो मैंने तहरीर किए हैं अपने उस मुक़द्दिमा पे जिसे क़त्र निदा और बल्लिस सदा कहते हैं, ये नुक्ते क्या हैं, राफ़िअतुन लिहिजाबिहा, ये मेरे मुक़द्दमा का जो हिजाब है उसे उठाने वाले हैं। यानी उसके ऊपर हिजाब और पर्दे थे, तो ये नुक्ते उस हिजाब को उठाएंगे। काशिफ़तुन लिनिक़ाबिहा, और उसका जो निक़ाब है, निक़ाब जो मुंह के ऊपर चेहरा है, उसको ज़ाहिर करेंगे। मुकमिलतुन लिशवाहिदिहा, और उसके जो शवाहिद हैं उसको कामिल करेंगे। इसका मतलब है कि जो मुक़द्दमा के अंदर इन्होंने शवाहिद ज़िक्र किए थे वो नाक़िस थे, एक आधी आयत ज़िक्र कर दी या वो भी पूरी ज़िक्र ना की, तो उसको मुकम्मल करेंगे इन्हीं नुकात के ज़रिए से। यानी इन नुकात में वो मज़ीद अशार लेकर आएंगे, मज़ीद कुरान मजीद की आयात लेकर आएंगे। मुतम्मिमतुन लिफ़वाइदिहा, कि ये नुकात इस मुक़द्दमा के फ़वाइद को मुकम्मल करने वाले हैं, इत्माम तत्मीम। काफ़ियतुन लिमन, और ये नुकात उसके लिए काफ़ी हैं, लिमन इक़्तसर अलैहा, जो इसके ऊपर क्या करे, इक़्तिसार करे। और वाफ़ियतुन बिबुग़यत मन, और उसकी बुग़या को पूरा करने वाले हैं। बुग़या किसे कहते हैं, तमन्ना और ख्वाहिश को। बगावत इसी से है, बाग़ी इसी से है। बाग़ी का मतलब क्या है, चाहने वाला, ठीक है। बाग़ी शाम यानी शाम को चाहने वाला, तो बुग़या यानी चाहने वाला। वाफ़ियतुन बिबुग़यत मन, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने वाले हैं कि मन जाना, जो झुक जाए या माइल हो जाए। मिन तुल्लाब इल्मिल अरबियत, इल्म अरबिया के तुल्लाब में से, इलैहा मन जाना, इलैहा जार मजरूर जानहा के मुतालिक, कि जो इस नुकात की तरफ तवज्जो करने वाला है, झुकने वाला है, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने वाले ये नुकात हैं। बल्कि यहाँ पे इलैहा की हम ज़मीर ख़ुद मुक़द्दमा की तरफ पलटें, जैसे कि सारी ज़मीर पलटती आ रही हैं। यानी जो मेरे मुक़द्दमा क़त्र निदा व बल्लिस सदा की तरफ माइल है और इसकी तरफ रग़बत रखने वाला है, तो उसकी ख्वाहिश को ये नुकात पूरा करेंगे। वल्लाहुल मसऊल, अल्लाह मसऊल है, ठीक है।
مسئول کیا مطلب ہے؟ جس سے سوال کیا جائے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے یہاں مسئول دوسروں سے سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے، سکن کا مسئول ہو گیا، ادارے کا مسئول ہو گیا، اس سے کوئی سوال نہیں کرتا، حالانکہ نام مسئول اس میں مفعول ہے کہ اس سے پوچھا جانا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کس سے پوچھ رہا ہوتا ہے؟ وہ دوسروں سے پوچھ رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ سکن کے مسئول ہم لوگ ہیں، آپ تو کہیں سائل ہیں۔ واللہ المسئول، یعنی اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، کیا سوال کیا جا رہا ہے اللہ سے؟ ان ینفع بہا، کہ وہ اس کے ذریعے سے نفع دے، کما نفع باصلھا، جیسا کہ اس نے اس کی اصل کے ساتھ نفع دیا ہے، یعنی ان نکات کے ذریعے سے، ینفع بہا سے کیا مراد ہوگا؟ نکات، یہ جو شر ہے کہ ان نکت اور ان نکات کے ذریعے سے اللہ فائدہ پہنچائے جیسا کہ اس نے اس کی اصل کے ساتھ فائدہ پہنچایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ اپنے جو قطر و ندا تھی اسے اصل کہہ رہے ہیں، یعنی قطر و ندا کو انہوں نے مقدمہ بھی کہا اور ایک نام اس کا کیا ذکر کیا؟ اصل بھی ذکر کیا۔ وَأَن يُذَلِّلَنَا، اور ہمارے لیے کیا کر دے؟ مسخر کر دے، ذلل یذلل، زیر کرنا، کسی کے قابو میں لے کر آنا، اور ہمارے لیے مسخر کر دے یا ہمارے لیے پیدا کر دے، فراہم کر دے، طرق الخیرات و سبلھا، خیرات کے رستے اور اس کے سبل، سبل بھی کیا کہتے ہیں؟ رستے۔ یہ بلاغت کی بحث ہوتی ہے کہ طریق اور سبیل میں کیا فرق ہے، اسی طریقے سے طریق، سبیل اور صراط میں کیا فرق ہے۔ تو فرق اب یہ کون لوگ بیان کریں گے؟ جو اس خطبے کے اوپر پوری محنت کریں گے۔ تو بہرحال ہم محاورتاً یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ خیرات کے رستے اور رستے کی جگہ پہ اردو دوسرا لفظ کیا ہونا چاہیے جو اس کے ہم معنی ہو؟ اردو میں فقط راستہ ہے، راستے کی جگہ پہ اردو کا کوئی دوسرا لفظ ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا۔ طریق تو عربی کا لفظ ہو گیا، راہیں، ہاں، خیرات کی راہیں اور اس کے رستے یوں کر دیں، اور ہمارے لیے خیرات کی راہیں اور اس کے رستے آسان کر دے۔ انہ جواد کریم، وہ جواد ہے، سخی ہے، کرم کرنے والا ہے، رؤوف رحیم، یہ سارے ایک ہی معنی میں رحمت کرنے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق فقط اللہ کی وجہ سے ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ یہ جو آخری جملہ ہے کہ میری توفیق فقط اللہ کی وجہ سے ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہم نے دیکھے کہ جو ذہانت میں بہت آگے تھے، کہ جن کے متعلق ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ تو مستقبل کے بہت بڑے مفکر، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فقیہ ہوں گے، لیکن ابھی ان کے حالات دیکھیں تو وہ ایک ادنیٰ سے طالب علم بھی نہیں رہے۔ جواد اور کریم میں کیا فرق ہے؟ جواد گھوڑے کو نہیں کہتے؟ جواد اچھا، یہ پھر لغت کی بحثیں ہیں، بلاغت کی بحثیں ہیں، ہاں اس کو ہم نہیں چھیڑتے فی الحال، ٹھیک ہے۔ توفیق کے اوپر ایک نقطہ بس عرض کر کے اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ توفیق